وہ جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ عبداللہ بن مسعود جب قرآن پڑھتے تھے، اللہ اکبر، کتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ جس کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے قرآن اترا ہے، بالکل فریش بالکل تازہ تازہ، وہ عبداللہ بن مسعود کے منہ سے قرآن سنتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کہنے لگے، عبداللہ اقرا علی القرآن، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ کے اوپر تو خود قرآن اترا ہے، آپ تو خود قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ میں تو قرآن پڑھتا ہوں، لیکن آج میں تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کے نبی غور سے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں سورہ نساء کی اس آیت کے اوپر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب میں اس آیت پر پہنچا، اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے، اے میرے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا، اللہ کے پیارے نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ آپ کو یہ لگا کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ میرے کندھے پر کل قیامت کے دن ڈالے گا، اپنی پوری امت کے بارے میں مجھے گواہی دینی پڑے گی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اللہ کے نبی رونے لگے، اور آپ نے کہا کہ عبداللہ بس کرو، عبداللہ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومن تو وہ لوگ ہیں جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن تو وہی ہے میرے بھائیوں، ہمارا ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ کیونکہ ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان اتنے کمزوری کے اسٹیج پہ جا چکا ہے کہ قرآن سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فضیل ابن عیاض بڑا مشہور ڈاکو تھا، لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، لوگوں کی عزت و ناموس پر حملے کیا کرتا تھا، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھایا کرتا تھا۔ ایک دن کسی مکان کی چھت پر کودتا ہے، اس مکان پہ ڈاکہ ڈالنے کے مقصد سے، چوری کرنے کے مقصد سے جاتا ہے۔ اس مکان میں اللہ کا کوئی بندہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اتفاق سے سورہ حدید کی آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، تم سدھر جاؤ۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اے ایمان والو کیا قرآن سن کر کے بھی تمہارے دل نہیں پگھلیں گے؟ جب یہ آیت کریمہ فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑی، وہ سوچنے لگا اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور مجھے دعوت دے رہا ہے، مجھے حق پر آنے کی دعوت دے رہا ہے، اور میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ اس نے توبہ کر لی، اس نے سچی توبہ کر لی، اور ساری زندگی اس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے اور علم کے لیے قربان کر دیا، اور دنیا اس کو ایک بہت بڑے عابد و زاہد کے نام سے جاننے لگی۔ قرآن نے دلوں کی دنیا بدلی ہے میرے بھائی۔